بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی جلد ثانی میں سے ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور باب کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا سبق نمبر 73 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی المراء، یہ باب ہے بحث مباحث جدال کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرني سلمة بن وردان الليثي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی عقبہ ابن مکرم بصری نے، انہوں نے روایت کی ابن ابو فدیک سے، ابن ابو فدیک نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی سلمہ ابن وردان اللیثی نے، اور انہوں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الکذب وهو باطل بنی لہ فی ربض الجنت، کہ جس نے جھوٹی بات کہنا چھوڑ دیا حالانکہ وہ جھوٹ کہنا باطل ہو، یعنی جھوٹ کہنے کی کوئی جائز صورت نہ ہو، تو اس کے لیے جنت کے مضافات میں ایک محل بنایا جائے گا۔ ومن ترک المراء وهو محق بنی لہ فی وسطها، اور جس نے جدال اور بحث کو چھوڑ دیا حالانکہ وہ سچا اور حق بات کہنے والا ہو، تو اس کے لیے جنت کے وسط یعنی درمیان میں محل بنایا جائے گا۔ ومن حسن خلقہ بنی لہ فی اعلاها، اور جس نے اپنے اخلاق کو عمدہ بنایا تو اس کے لیے جنت کے بالائی حصے میں، سب سے اعلیٰ حصے میں محل بنایا جائے گا۔ ھذا حدیث لا نعرف حسن لا نعرفه الا من حدیث سلمة بن وردان عن انس، یہ حدیث حسن ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر سلمہ ابن وردان کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سند سے۔ وبه قال حدثنا فضالة بن الفضل الكوفي قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ابن وهب بن منبه عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی فضالہ ابن فضل الکوفی نے، انہوں نے ابو بکر ابن عیاش سے، انہوں نے ابن وہب ابن منبہ سے، انہوں نے اپنے والد مکرم سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بک اسما اللہ تزال مخاصما، کہ تیرے لیے یہ گناہ کافی ہے کہ تو ہر وقت جھگڑتا رہتا ہو۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفه الا من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے اس کے علاوہ دوسرے طریق سے نہیں پہچانتے۔ وبه قال حدثنا زیاد بن ایوب البغدادی قال حدثنا المحاربی عن لیث وهو ابن ابی سلیم عن عبد الملک عن عکرمۃ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی زیاد بن ایوب البغدادی نے، انہوں نے محاربی سے، انہوں نے لیث سے جو کہ ابن ابی سلیم ہے، انہوں نے عبد الملک سے، انہوں نے عکرمہ سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عبداللہ ابن عباس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تمار اخاک ولا تمازحہ، کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ یعنی مسلمان کے ساتھ مباحثہ اور جدال مت کرو اور نہ اس کا مذاق اڑاؤ، ولا تعدہ موعدا فتخلفہ، اور نہ اس کے ساتھ ایسا وعدہ کرو فتخلفہ جس کا تو بعد میں خلاف کرے، یعنی اپنے وعدے کی خلاف ورزی تجھے کرنی پڑے۔
ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اسی سند کے ساتھ۔ جی عزیز طلباء کرام، میرا کا معنی ہے بحث، مباحثہ، مناظرہ، جدال کرنا۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، قرآن کریم میں جس طرح اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، یعنی اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ان اصحاب کہف کے بارے میں، ان اہل کتاب کے ساتھ صرف ظاہری اور سرسری بحث کے علاوہ بحث و جدال نہ کرے۔ الا مراء ظاہرا، مراد یہی سرسری بحث اور یہی ابتدائی جو ظاہری بات ہے وہی کرے، ان سے باقی بحث اور جدال نہ کرے۔ یعنی ان کے متعلق جو اہم باتیں قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان ہوئی ہے وہی ان کو صاف صاف بتلا دیں، باقی دوسری چیزیں یہ غیر ضروری معلومات ان کے بارے میں ان لوگوں سے اس کے بارے میں نہ الجھے۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم نے بحث مباحث جدال کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ارشاد خداوندی ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بحث کرو، یعنی حق کی وضاحت کے لیے خلوص نیت کے ساتھ بحث، مباحثہ، مناظرہ کرنا یہ درست، جائز بلکہ ضروری ہے، لیکن جب اس نیت سے ہو کہ حق جس جانب میں بھی ہو صاف اور واضح ہو جائے اور اس کی تابعداری کی جائے۔ یعنی اگر میں غلط ہوا تو میں اپنے غلط عقیدے اور مسلک کو چھوڑ کر صحیح عقیدے پر آ جاؤں گا، اور اگر میرا فریق جو مقابل ہے وہ غلطی پر ہوا تو وہ اپنا عقیدہ چھوڑ کر صحیح مسلک اور صحیح عقیدے پر آ جائے گا۔ اس نیت سے یہ ضروری ہے، لیکن اگر حق بات کے لیے انقیاد کے لیے تیار نہ ہو، حق بات کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر بحث کرنا ناجائز اور حرام ہوگا۔ تو اب آتے ہیں پہلی روایت کی طرف۔ پہلی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا من ترک الکذب وہو باطل، وہو باطل، یہ حال واقعہ ہوا ہے الکذب سے، یعنی حالانکہ معنی ہوگا حالانکہ یہ جھوٹ باطل اور ناجائز ہو، یعنی ان استثنائی صورتوں میں سے نہ ہو جن میں کسی مصلحت کی وجہ سے جھوٹ بولنا جائز ہے، جیسے کفار کے ساتھ لڑائی کے دوران، صلح کے دوران مسلمانوں کے بیچ، جیسے پہلے ہم نے پڑھا تھا، ایک باب گزر چکا تھا اس بارے میں، تو ان میں وہ صورت نہ ہو، یہی معنی مراد ہے۔ فی ربض الجنہ بنی لہ فی ربض الجنہ، ربضہ یہ فتحتین کے ساتھ جنت کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو جنت سے باہر تو نہ ہو بلکہ جنت کے اندر ہو، لیکن درمیان سے دور اس کے اطراف اور کونے میں ہو، تو اس وجہ سے اس کو مضافات میں ہم نے ترجمہ اس کا مضافات کے ساتھ کیا، جبکہ شہر کا بیچو بیچ وہ چونکہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ وَمَن تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا، اور جس نے یہ بحث و مباحثہ، مناظرہ اور بیجا یہ چیزیں چھوڑ دی، حالانکہ وہ حق پر تھا، وہ سچا تھا، یعنی غلط بات پر ڈٹ جانے والوں میں سے نہ ہو، بلکہ وہ بحث اور مباحثہ اور مناظرہ اس لیے کرتا ہو کہ حق ثابت ہو جائے، لیکن اب مخاطب ایک ایسا بندہ ہے کہ جس میں جو سوئی فہم والا ہے، ہٹ درم ہے، ضد اور عناد پر قائم رہنا ہے اور حق پر آمادہ ہونے کے لیے اس سے کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی، تو پھر اس کے سامنے مزید مباحثہ کرنا یہ خود کو مزید الجھن میں ڈالنے کے لیے، تو اس لیے وہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو یہ اجر ملے گا کہ اللہ اس کے لیے درمیان میں وہ کر دیں گے، تعمیر کر دیں گے۔ وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا، اور جس نے اپنے اخلاق کو اچھا بنایا تو اس کے لیے جنت کے اعلیٰ مراتب میں محل بنایا جائے گا۔ اعلیٰ مراتب جو بالکل سب سے اعلیٰ، اس سے اوپر کوئی جگہ نہیں ہوگی، اس سے اعلیٰ قیمتی، وہ جیسے وی آئی پی، وی آئی پی جیسے کہا جاتا ہے کہ بالکل اس کے اوپر طبقہ ہی کوئی نہ ہو، تو ان کے لیے اس جگہ پر بنایا جائے گا، کیونکہ اخلاق حسنہ یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور جب اخلاق درست ہو جائے تو یہ جزوی باتیں یہ ساری خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دوسری روایت کی طرف آتے ہیں جی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بکا اثمن ان لا تزال مخاصمن. دیکھیے اس حدیث مبارک میں کثرت جدال، مخاصمہ، مناظرہ اور ان چیزوں کی ایک طرح سے ہمیں جو شخص ان کو عادت بنا کر کثرت کے ساتھ مخاصمے اور مناظرے کرنے لگ جاتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اس سے اور بڑا جرم ہی پھر کوئی نہیں ہے. کیونکہ ایک انسان جب غلط ہو اور اس کے ساتھ وہ ہر وقت جنگ و جدال، مخاصمہ، مناظرہ، بحث و مباحثہ ان چیزوں میں لگا ہوتا ہے تو کہیں یہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ بھائی میں تو نہ شرابی ہوں، نہ چوری کرتا ہوں، نہ ڈکیتی کرتا ہوں، نہ زنا کرتا ہوں، نہ کسی کو قتل کرتا ہوں، نہ اور کچھ نہ اور کچھ نہ اور کچھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صرف تیرے اندر یہ ایک بھی ہے تو یہ بھی تیرے ہلاکت کے لیے کافی ہے. تیرا یہ ایک جرم بھی کہ کسی نہ کسی بات پر ہر کسی سے الجھتا رہتا ہے. کوئی ایک بات شروع ہو جائے تو اس کو لے کر بس پھر وہ مباحثے اور وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ کی امان. تو تیرے لیے یہ بھی کافی ہے. حدیث مبارک مطلب یہی ہو کہ پھر اپنے آپ کی فکر کرو کہ اگر تیرے اندر یہ عادت پائی جا رہی ہے. اور تیسرے حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تمار اخاک ولا تمازحہ. جدال اور غیر ضروری مباحث ہو، اس کی مذمت تو پہلی دو روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے، یہاں پر بھی کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ یہ جدال نہ کرے اور نہ ہی اس کے ساتھ مزاح کرے، اس کا مذاق اڑائے. مزاح سے مراد ایسا مزاح ہے جس میں مسلمان کی ایذا رسائی ہو یا اس کی آبروریزی ہو رہی ہو، حتی کی عزت، تو ایسے چیزیں مسلمان کے ساتھ وہ نہیں کرنی چاہیے. وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ. اور پھر ایسا ایک وعدہ بھی کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے کہ پھر وقت آنے پر انسان وہ وعدہ پورا نہ کر سکے، بلکہ وہ بات کرنی چاہیے جو انسان کے اپنے بس کے اندر ہو اور اس کا پورا کرنے کا یہ وہ پھر رکھتا ہو حوصلہ اور اس کو پورا بھی کر سکتا ہو. جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف. باب ما جاء فی المدارات. یہ باب ہے نرمی برتنے کے بیان میں. وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن محمد بن المنکدر عن عروة بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت. ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے محمد بن المنکدر سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قالت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے استأذن رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا عنده، کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بئس ابن العشیرت او اخو العشیرت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے یا برا بھائی ہے. ثم اذن له، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی. فالان له القول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو فرمائی. فلما خرج قلت له، بس جب وہ شخص نکلا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ قلت له ما قلت، آپ نے تو اس آدمی کے بارے میں وہ کچھ فرما دیا جو آپ نے فرمایا. ثم علنت له القول، پھر آپ نے اس کے ساتھ نرم گفتگو کیوں فرمائی. قال، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یا عائشہ، تو اے عائشہ ان من شر الناس من ترکہ الناس او ودعہ الناس اتقاء فحشہ، کہ بے شک لوگوں میں بدترین شخص وہ آدمی ہے جسے لوگ اس کے فحش گوئی سے بچنے کی خاطر چھوڑ بیٹھے، اس کے فحش گوئی سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، مدارات یہ لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا، خوش اسلوبی سے پیش آنا اور ان کے
اس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا کہ ان کے دلوں میں نفرت نہ پیدا ہو جائے. یعنی اگر کوئی فاسق بندہ ہو، بدکار بد کردار بندہ ہو، تو اس کے برے اعمال کی وجہ سے دل کی محبت تو اس کے ساتھ نہیں ہوتی، عموماً قلبی تعلق ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن ظاہراً اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، خندروئی کے ساتھ اس سے بات کرنا، اس کے مہمان نوازی کرنا، اسی کو ضیافت اور اس کی ضیافت کرنا، اسی کو مدارات کہا جاتا ہے. اس کو آپ ظاہراً خاطر مدارت یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ خوش اخلاقی کا تقاضا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس روایت میں ذکر ہوا، اس شخص کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کی ایک وجہ یہ بھی بتلائی کہ اس کے دل میں دین اسلام کی محبت و الفت پیدا ہو جائے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں. اور اس طرح اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ وہ بد اخلاق اور سخت زبان والا ہو تو اس کی بدگوئی سے بچنے کی خاطر اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا بھی جائز ہے. بعض حضرات نے اس حدیث سے یہی مقصد مراد لیا ہے. اور اس سے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسا فاسق اور مبتدع جو اپنے فسق اور بدعت کا برملا اظہار کر رہا ہو تو اس کی غیبت کرنا جائز ہے، اس غرض سے کہ اس کی فسق و بدعت سے لوگ واقف ہو جائے، تاکہ وہ اس کو بااعتماد سمجھ کر دنیاوی اور دینی نقصان میں نہ پڑ جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی محتاط رہنے کی تلقین کی گئی. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.